بالله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات جمعے کے دن اپنے راحت، آرام اور نیند کو چھوڑ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی علم کے ساتھ محبت اور اس کی اہمیت کو پہچاننے کی دلیل اور علامت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ پڑھو۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ پڑھو، مطالعہ کرو، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کب کہہ رہا ہے۔ اقرأ کا لفظ، یہ حکم دینے والا کون ہے، یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم کن حالات میں دیا جا رہا ہے۔ آپ زمانے جاہلیت سے واقف ہیں، آپ نے تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا، اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہوگا کہ ہر طرف اندھیرا، ظلم، بربریت، غیر اللہ کی عبادت، شرک، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جانا، جو جتنا فقیر، جتنا کمزور، اتنا اس پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ پوری دنیا میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے ایک ہلچل، ایک فساد اور ایک اضطراب موجود تھا۔ اب ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور ان پر اپنی پیری وحی کرتے ہیں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ توحید کو پھیلاؤ، اللہ کو ایک مانو، ظلم نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ وحد ربک، یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ ظلم نہیں کرو۔ اقرأ، پہلا لفظ یہ ہے کہ اقرأ، پڑھو۔ وحی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے اور جن کا پیغام بھی آخری پیغام ہے، ان پر جو وحی آتی ہے وہ وحی یہ ہے کہ اقرأ، پڑھو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنا کتنا اہم ہے اور پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آج بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر طرف ظلم ہے، غیر اللہ اور الحاد پھیلتا جا رہا ہے۔ غیر اللہ سے مراد مادیت بھی ہے اور غیر اللہ کی عبادتیں بھی ہیں۔ مادیت پھیلتی جا رہی ہے، ظلم کا بازار گرم ہے۔ آج بھی اگر کوئی چیز ہمیں اس طوفان سے نکال سکتی ہے تو وہ اقرأ ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حالات جاہلیت کے زمانے سے زیادہ برے تو نہیں ہیں۔ اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام اکمل و کامل کی ابتدا اقرأ سے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسائل کا علاج اس اقرأ کے اندر مضمر ہے۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی، بطور مقدمہ میں نے یہ بات کی ہے، باقی انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی۔ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ نے کتابوں کے شروع کرنے میں بھی پڑھا ہوگا کہ اساتذہ فرماتے ہیں کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کو جاننا لازمی ہے تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے۔
مطالعہ یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے اور اردو زبان کا بھی لفظ ہے۔ عربی زبان کی مشہور لغت لسان العرب کے اندر لکھا ہے کہ طلع النجم یا طلع الشمس طلع القمر، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، ستاروں کا طلوع ہونا۔ پھر اس کو اگر ہم باب افعال میں لے جاتے ہیں تو اطلعتہ، میں نے اس کو بتایا، میں نے اس کو خبردار کیا۔ یہ اس لفظ کا معنی بنتا ہے عربی زبان میں۔ اردو کی مشہور لغت فیروز اللغات کے اندر اس لفظ کا معنی لکھا ہے کہ دھیان دینا کسی چیز پر، مشاہدہ کرنا اور کتب بیری کرنا۔ یہ مختلف معانی لکھے ہیں مطالعہ کی۔ کسی چیز کا مشاہدہ کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کتاب تو نہیں ہے، کسی اور چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اس چیز کا مطالعہ ہی ہو رہا ہے۔ آگے پھر مطالعے کے حوالے سے کہ اس کا موضوع کیا ہے، مطالعے کا موضوع کیا ہے، یہ بھی ایک فن ہے، تو اس فن کا بھی ایک موضوع ہوگا۔ اس کا موضوع تحریر ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ تحریر، جس کو آپ پڑھتے ہیں، جس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ تحریر پھر کتاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تحریر کسی رسالے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تحریر کسی مقالے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مطلقاً تحریر موضوع ہے مطالعے کا۔ اچھا، مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ مطالعے کا غرض و غایت یہ ہے کہ مصنف یا کاتب جو کہنا چاہ رہا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ لکھنے والے نے لکھا، اب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس نے یہ بات کیوں لکھی، یہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ ہے غرض و غایت۔ باقی مطالعے کا شوق، علم کا شوق، یہ ہمارے اسلاف میں بہت پہلے سے ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی پہلی آیت اقرا ہے، تو ہمارے ائمہ اعظام بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف ہے کہ پڑھنا بہت اہم ہے۔ لہذا تاریخ کی کتابیں اور ہمارے اکابر ائمہ کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے مطالعہ کو کتنی اہمیت دی، کتنی زیادہ اہمیت دی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں مجھ سے بالکل بات نہ کیجیے۔ اس کے لیے الگ بندے مقرر کیے تھے کہ دنیاوی کام یہ کریں گے، اور آپ کتب بینی، مستقل پڑھنا، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، ان کا اڑنا بچھونا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، مستقل کتابوں میں لگے رہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حافظہ، قوت ذہانت سے کون واقف نہیں ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا اچھا حافظہ کیسے ملا؟ کس طرح آپ اتنے ذہین ہو گئے کہ کئی لاکھ احادیث کا ذخیرہ آپ اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں؟ یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ شروع میں تو حضرت نے لا ادری کہا، پھر فرمایا کہ مداومۃ النظر، مستقل مطالعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت کا راز ہی بتایا ہے کہ مداومۃ النظر، ہمیشگی اختیار کرنا مطالعے پر۔ اس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے حافظے سے نوازا۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک عورت کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ اس عورت سے اگر کوئی نکاح کرے، اس کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں ہیں، تو ان کو کوئی نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن صرف
اس وجہ سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مجھے ملے، انہوں نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اب وقت کے امام کا کسی کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ حضرت الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی کتابیں ان کو حاصل ہو جائیں، انہوں نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ ہمارے اکابر کا اور ائمہ کا، خاص کر تابعین کے بارے میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ان کا سارا گزر رٹے پر ہوا ہوگا، حافظہ کے ہم